نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور ہر ذی شعور، ہر ذی روح جو نفس ہے اس کو موت آنی ہے۔ میرے دوستو، انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے اور اس کو موت آ لیتی ہے تو اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور شرعیت کیا کہتی ہے۔ تو پہلے ہم ذرا دنیا کے حساب سے جو سائنسی اعتبار کیا جاتا ہے تھوڑی سی تحقیق پہ نظر دوڑاتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو 24 گھنٹوں کے بعد اس کی آنتنوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ کیڑے پخانہ کے راستے سے باہر کی طرف نکلتے ہیں اور ایک بدبودار جو تعفن ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ دراصل اس تعفن کا مقصد پیشہ ور جو جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینا ہوتی ہے، اور یہ انسان کے جسم پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ سائنس کہتی ہے کہ جب مردے کو، یعنی جو میت ہے، اس کو 2 دن گزرتے ہیں تدفین کے، 3 دن کے بعد اس کا جو ناک ہے یہ متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ناک جو ہے اس کی جو حیت ہے یہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ سائنس کہتی ہے کہ جب 6 دن گزر جاتے ہیں تو انسان کے، یعنی جو میت قبر میں ہے، اس کے ناخن گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن کے بعد میت کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سبھی بال جو ہیں اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ 17 دن کے بعد انسان کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ پھول کر پھٹ جاتا ہے اور جو اس کے اندر مطلب اس کے اجزاء ہوتے ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن یعنی 2 ماہ کے بعد انسان کے اوپر جو کیڑے مکوڑے مسلط ہوتے ہیں اس کا گوشت نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ 90 دن تک وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ کام نہ بھی ہو، سائنس کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں کہ انسانی جسم پہ جو گوشت ہوتا ہے اس کا کوئی ٹکڑا محفوظ نہیں ہوتا، سبھی ٹکڑے 3 مہینوں میں
ختم ہو جاتے ہیں، یعنی گوشت کے جو انسان کی ہڈیوں پہ ہوتے ہیں، اور پھر 3 ماہ کے بعد اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ الگ تھلگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے جوڑ جو ہیں یہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور انسان جو ہے یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آل فرعون کے بارے میں ہے کہ آگ جو ہے، آگ کا عذاب ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے صبح شام۔ مطلب یہ ہے، یہ عقیدہ درست ہے اور بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ کیا ہے؟ برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے دوستو، 1 سال کے اندر آخری سٹیپ جو سائنس کا ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد انسان کی جو ہڈیاں ہیں وہ مٹی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، انسان کو جس مٹی سے بنایا گیا پھر اسی مٹی میں لوٹایا جائے گا، پھر اسی سے نکالا جائے گا۔ تو یہ تو ہے سائنس کی بات۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بادشاہت کا مستحق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والا، اپنے آپ کو بادشاہ شہنشاہ کہلوانے والا، اپنے آپ کو پایہ تخت کا مستحق سمجھنے والا، آج کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ 6 فٹ کا جسم ہے، 7 فٹ کا ہے تو وہ قبر کے اندر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی میں جانا۔ لیکن اس سے استثناء ہے ان لوگوں کا جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ولی اللہ ہر وہ شخص ہے جو اللہ کا دوست ہے۔ اس میں کسی ذات کی کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ فلاں سید ہوگا یا فلاں ایسا ہوگا تو وہی ہے اللہ کا ولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کر لے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ بس ایک مختصر واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے 1935 کے اندر، زیادہ پیچھے جانے کی بات نہیں، 1935 میں مقام عراق ہے، وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ولی عراق یعنی عراق کا جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی۔ یہ صحابی جو ہیں خواب میں آتے ہیں اس ولی عراق کے، یعنی جو بادشاہ تھا عراق کا، اس کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہماری جو قبروں کی جگہ ہے، مقام ہے، اس کو چینج کر دیا جائے، اس کو بدل دیا جائے، کیونکہ ہمیں دجلہ کا جو پانی ہے وہ تنگ کر رہا ہے۔ اب ولی عراق نے یہ خواب دیکھا تو اس نے اس کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا کہ ہو سکتا ہے میرا خواب خیال ہے یا پھر دنیا کے حساب سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد پھر یہی خواب دیکھتا ہے کہ جو میرا بھائی ہے جابر بن عبداللہ، ان کو یہ پانی تنگ کر رہا ہے دجلہ کا، تو لہٰذا ہمارا جو مطلب قبور کے مقام ہے اس کو بدل دیا جائے۔ اس نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ پھر یہ خواب آتا ہے جو عراق کے مفتی اعظم تھے ان کو، جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو وہ سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ بڑھتے ہیں ولی عراق کی طرف، اس کے پاس آئے۔ جب ان کی حالت ایسی تھی، ان کی حالت ایسی تھی، اس کو دیکھ کر تو ولی عراق نے کہا ضروری مطلب کوئی ضروری بات ہوگی، انتہائی اہم بات ہوگی جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس طریقہ سے خواب دیکھا ہے، تو ولی عراق کہتا ہے میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے۔ تو بہرحال ولی عراق نے کہا دیکھیں یہ ایک پردے کی بات ہے، اللہ رب العزت جو ہے اور شرعی جو احکام ہیں ان میں بغیر زیادہ عذر کے، اشد ضرورت کے مردوں کو قبر سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے ماہرین کو بلایا، انجینئرز جو ہیں وہ آ گئے، برطانوی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ماہرین لوگ، وہاں پہ ان کو بلوایا گیا کہ آپ چیک کریں کیا زمین کے نیچے کہیں پانی آپ کو، مطلب جیسے ان کا چیک کرنے کا کوئی آلات ہوں گے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیچے پانی ہے، تو کہتے ہیں کہ 20 فٹ تک انہوں نے نیچے مطلب زمین کو کھود دیا، لیکن کہیں پانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ اب بادشاہ نے کہا مفتی صاحب سے کہ اب تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے، ابھی ہمیں قبر کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ اب اتنے ماہرین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ تو دکھلانا چاہتا تھا کہ جو میرے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، مفتی صاحب جو تھے وہ اپنی بات پہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے صحابی رسول خواب میں آئے ہیں تو لہٰذا میں یہ کام ضرور نمٹاؤں گا، کروں گا۔ بہرحال جب یہ بحث و مباحثہ ہوا تو یہ بات پھیل گئی۔ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بات کو پھیلانے کے ذرائع تھے، بات پھیل جاتی ٹی وی کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے، تار ہوتی ہے مطلب خطوط کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ 135 ممالک کے نمائندگان وہاں پہ جمع ہو گئے، 135 ممالک کے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، مسلم غیر مسلم سبھی، یہود و نصارہ کے لوگ زیادہ تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، قبروں کو کھولا گیا۔ جب قبروں کو کھولا گیا سبحان اللہ، تو معاملہ کیا ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ خواب کے مطابق ان کے پاؤں مبارک کو دجلہ کا پانی چھو کے گزر رہا تھا۔ دجلہ کا پانی، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، بالکل حقیقتاً درست واقعہ ہے، 1935 میں عراق کے اندر یہ پیش آیا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ فٹ کی دوری پہ وہ پانی تھا، یعنی کہ ان کے قریب ابھی آ رہا تھا، لیکن ان کو مس نہیں کر رہا تھا، ٹچ نہیں کر رہا تھا، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پاؤں مبارک ہے ان کو ٹچ کر رہا تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کی جو آنکھیں ہیں یہ بند ہی تھیں، یعنی آنکھیں جیسے بند ہوتی ہیں ایسے تھیں، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ اور جاپانی کوئی مطلب ماہر آدمی تھا، اس نے کہا، ڈاکٹر تھا یا کوئی ایسا، اس نے کہا ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی، ایسی چمک تھی کہ زندہ انسان کی آنکھوں میں ایسی چمک نہیں ہوتی۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کو دیکھ کر یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جو میں نے بات بتلائی، پہلے آپ کو ایک سائنسی تحقیق بتلائی، بعد میں یہ واقعہ ساتھ ہی اس کی ضمن میں بتلایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے جسم کیا ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 1935 اور 1350 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی پہلے ان کی شہادتیں یا وفات ہو چکی، اس کے بعد ان کی قبروں کو کھولا گیا تو ان کے جسم تر و تازہ ہیں، کفن ویسے کا ویسا ہے۔ تو ان لوگوں نے تو سوچا نا، جس محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، جس محمد کے یہ لوگ ماننے والے ہیں، ان کے جسموں کو طبعی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ جو پہلے میں نے بات بتلائی نا وہ طبعی تھی، یعنی سائنس جو ہے وہ اسلام سے زیادہ مقدم کرتی ہے تجربات کو، وہ تو دیکھتی ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا تغیرات ہوتی ہیں، کیا اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، سائنس تو یہ دیکھتی ہے، لیکن جو اسلام ہے اس نے بتلا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو ان کے کیا ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی محفوظ ہوتے ہیں، ان کے کفن بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر جو ان کا مقام ہے
وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نیک بندے، اپنے صالحین بندوں کی صفوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔